پڑھ گئی سورہ مبارکہ جو الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے، لیکن یہ سورت بظاہر چھوٹی سی ہے اور اس کے 49 حروف ہیں کل۔ تفسیر کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے بہت بڑی سورت ہے۔ حدیث پاک میں اس سورت کے فضائل بھی بہت ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک انصاری صحابی تھے، مسجد قباء میں وہ امامت فرماتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ نماز کے اندر ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ جب بھی نماز پڑھیں تو نماز میں قل هو اللہ احد پڑھیں۔ تو جو مقتدی تھے انہوں نے کہا کہ امام صاحب آپ نماز میں ہر دفعہ قل هو اللہ احد ہی پڑھتے رہتے ہیں، کوئی اور سورت بھی پڑھیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس انصاری صحابی جو امامت کر رہے تھے انہوں نے فرمایا، بھائی میرے پیچھے نماز پڑھو یا نہ پڑھو، مجھے مسجد میں امام رکھو یا نہ رکھو، میں تو ہر نماز کے اندر ہر رکعت میں اسی سورت کو پڑھوں۔ تو نبی علیہ السلام تک یہ بات پہنچی۔ آپ علیہ السلام نے ان امام صاحب کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ نماز کی ہر رکعت میں سورۃ اخلاص کیوں ملاتے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں اس سورت سے بڑی محبت کرتا ہوں، کیونکہ اس سورت میں میری رب کی صفات کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کے ساتھ مجھے محبت ہے۔ آپ علیہ السلام خوش ہوئے اور آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ تو اس سورت سے محبت کرتا ہے، اس سورت کی برکت سے اللہ تجھے اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اور اسی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہ سورت بڑے مقام والی ہے۔ اب موجودہ ترتیب کے اعتبار سے جو ہمارے پاس قرآن ہے اس میں تو اس کا نمبر ہے 112، اس کے بعد 2 سورتیں فلق اور ناس 14 پوری ہو جائیں گے، لیکن نزول کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 10 ہے۔ 9 صورتیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں اور 10ویں نمبر پر اس سورت کو نازل کیا گیا ہے۔ اور اس سورت کے امام رازی رحمت اللہ علیہ نے 20 نام لکھے ہیں۔ مشہور تو سورت اخلاص کے نام سے ہے نا، لیکن اس کے بہت سارے نام ہیں۔ انہوں نے 20 نام لکھے ہیں کہ سورت کا نام سورت الاخلاص ہے۔ اخلاص سے مراد خالص، کہ جس شخص نے اس سورت کو مان لیا، پڑھ لیا، سمجھ لیا، اس کا عقیدہ خالص ہو گیا اللہ کی ذات کے لیے، اور یہ خالص عقیدے والا شخص جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا ہو جائے گا۔ دوسرا اس سورت کا نام سورت التوحید ہے کہ سورت میں اللہ نے اپنی وحدانیت، الوہیت اور ربوبیت کا ذکر کیا۔ تیسرا نام اس سورت کا سورت البراءت ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو جہنم سے برات اور خلاصی دلاتی ہے۔ چوتھا نام اس سورت کا سورت النور بھی ہے کہ اس کے سمجھنے والا، اس کے پڑھنے والا اللہ اس کے سینے میں اپنی معرفت کا نور بھر دیتے ہیں۔ اس سورت کا نام المنفرہ بھی ہے کہ اس کے پڑھنے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ اور اس سورت کا نام سورت الاساس بھی ہے۔ اساس کا معنی بنیاد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسست السماوات السبع والارضون علی قل هو اللہ احد،
کہ اللہ نے ساتواں آسمان اور زمین ان کو قل هو اللہ احد پہ کھڑا کر رکھا ہے. کتنی بڑی شان. اور فضائل میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان و اخلاص کے ساتھ اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے اندر محل تعمیر فرماتے ہیں. تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اس سے زیادہ مرتبہ پڑھیں تو آپ نے فرمایا اور زیادہ محل 10 پہ 1 20 پہ 2 30 پہ 3 جتنی دفعہ پڑھتے جاؤ گے تمہارے محل کی تعداد جنت میں بڑھتی چلی جائے گی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سے تم میں کوئی ایسا ہے جو رات میں تہائی قرآن پاک کی تلاوت کرے کہ تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو مشکل ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا سورۃ اخلاص پڑھ لیا کرو. سورۃ اخلاص پڑھنے والا قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے والا ہے. علماء فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو تہائی قرآن کے برابر اس لیے فرمایا گیا ہے کہ قرآن کے اندر اہم 3 قسم کے مضمون بیان کیے گئے: توحید، رسالت، قیامت. تو توحید یعنی کہ جس نے سورۃ اخلاص پڑھی اس میں خالص اللہ کی توحید کا ذکر ہے تو اس نے گویا تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تھے سونے کے لیے آرام فرمانے کے لیے اس وقت تک آپ نہیں سوتے تھے جب تک سورۃ اخلاص نہیں پڑھتے تھے، سورۃ فلق نہیں پڑھتے تھے اور سورۃ ناس نہیں پڑھتے تھے. یہ تینوں صورتیں آپ پڑھا کرتے تھے اور پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ دم کیا کرتے تھے اور پھر اپنے ہاتھ اپنے سر پہ، جسم پہ، چہرے پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا پھیرتے تھے اور پھر سو جاتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالت سفر میں جا رہے ہیں تو ایک شخص کسی سورت کی تلاوت کر رہا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زور زور سے فرمایا واجبت واجبت واجبت. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا واجبت؟ واجبت مانی واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی. صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا یہ جو شخص سورۃ اخلاص کی تلاوت کر رہا ہے اس تلاوت کی برکت سے اللہ نے اس پڑھنے والے کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص 3 کام کرے گا اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور جنت کی جس حور سے چاہے وہ شادی کر لے. 3 کام جو کرے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 3 کام کیا ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا کام کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنے قاتل کو معاف کر اس سے بدلہ نہ لے. فرمایا دوسرا کام جو اپنے کسی مسلمان بھائی کا پوشیدہ طور پر لوگوں کی آنکھوں سے بچا کر اس کی طرف سے اس کا قرضہ ادا کر دے. اور فرمایا تیسرا کام کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے. یہ 3 کام جو کرے گا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے اور جنت کی جس حور سے چاہے وہ شادی کرے. کتنا آسان کام. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تینوں کام یا تینوں میں سے ایک کام پر بھی یہ انعام ہے کہ قاتل کو معاف کرنا، پوشیدہ طور پہ قرض ادا کرنا، 10 مرتبہ فرض نماز کے بعد سورۃ اخلاص پڑھنا، یہ تینوں کام کریں گے
تو جنت کے 8 دروازے کھولیں گے اور جنت کی حور سے شادی ہوگی، یا ان میں سے کوئی ایک کام کر دیا، مثلا قاتل کو معاف کر دیا، یا کسی نے کسی کا قرضہ ادا کر دیا، یا فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لی، ہر کام پر ہے یا تینوں ملا کے کرنے پڑیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر کام پر ہے، چاہے قاتل کو معاف کرو پھر بھی یہ انعام ہے، کسی کا قرضہ ادا کرو پوشیدہ طور پہ پھر بھی یہ انعام ہے، ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو پھر بھی یہ انعام ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے! کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ نے اپنی خالص توحید کا ذکر کیا ہے اور ہر فرقے باطلہ، مذہب باطلہ کا رد کیا گیا ہے۔ یہ سورت اتری اس لیے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافر آئے اور انہوں نے آ کر کے سوال کیا کہ محمد بن عبداللہ، جس کی عبادت کا تم ہمیں حکم کرتے ہو، جس معبود کی طرف تم بلاتے ہو، اس کا حسب پیش کرو، نسب پیش کرو، اس کا تعارف بیان کرو اور ہمیں بتاؤ کہ تمہارا وہ رب اور خالق کس چیز سے بنا ہوا ہے۔ کیونکہ ملائکہ کو نور حجاب سے پیدا کیا گیا، آسمان کو دھوئیں سے پیدا کیا گیا، زمین کو پانی کی جھاگ سے بنایا گیا، انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہے، عزازیل شیطان کو آگ سے بنایا گیا ہے۔ تم بتاؤ معاذ اللہ کہ تمہارا رب سونے کا ہے، چاندی کا ہے، پیتل کا ہے، تانبے کا ہے، لوہے کا ہے، یا معاذ اللہ لکڑی سے بنایا گیا؟ یہ گستاخانہ سوال کیا انہوں نے۔ تو جبریل امین نبی علیہ الصلوۃ والسلام وقتی طور پر خاموش ہو گئے۔ پھر جبریل امین یہ سورت لے کر کے تشریف لائے اور یہ سورت پڑھ کے سنائی، قل هو اللہ احد۔ قل قرآن مجید میں اس مقام پر آیا ہے جہاں پر اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی زبان سے کوئی زوردار اعلان کروانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا قل، آپ انہیں فرما دیجیے ہوا ہوا وہ۔ مفسرین کہتے ہیں صرف ہوا 2 لفظوں میں مادہ پرست دہری لوگ، خدا کے منکر لوگ، ان کا اللہ نے رد کیا 2 حرفوں میں ہوا، کیونکہ وہ اللہ کے وجود کے منکر ہیں، وہ اللہ کی ذات کے وجود کے ہی منکر ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں معاذ اللہ، جنہیں دہریہ کمیونسٹ کہا جاتا ہے۔ تو ہوا یہ بتا رہا ہے کہ وہ ذات موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دہریے کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ امام صاحب وقت سے جان بوجھ کے تھوڑی لیٹ ہو گئے کہ جس وقت میں مناظرہ تھا، جو ٹائم رکھا گیا تھا، اس سے تھوڑا لیٹ ہو گئے، دیر سے گئے۔ جب دیر ہوئی تو وہ جو دہریہ تھا، خدا کی ذات کا منکر تھا، اس نے شور کرنا شروع کیا کہ تمہارا امام اور تمہارا مسلمان ہار گیا ہے، وقت ہو گیا ابھی تک پہنچا نہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ امام صاحب دہریے کے پاس پہنچ گئے۔ جیسے ہی امام ابو حنیفہ اس کے پاس پہنچے، اس نے پہلا سوال کیا کہ تم دیر سے کیوں آئے؟ امام صاحب نے فرمایا میں دیر سے اس لیے آیا کہ مجھے دریا پار کر کے آنا تھا۔ جب میں دریا پہ پہنچا ہوں کوئی کشتی نہیں تھی، مبادا میں تھوڑی دیر رکا ہوں کہ وہاں جو درخت تھے
وہ چرنا شروع ہو گئے، پھر ان درختوں کے پھٹے بنے، پھر ان پھٹوں سے کشتی بنی، پھر وہ کشتی پانی میں اتری، پھر مجھے تو چلانی نہیں آتی تھی، پھر اس کے چپو ہلے، میں کشتی میں بیٹھا اور تمہارے پاس آ گیا، اس لیے دیر ہو گئی۔ تو وہ کہنے لگا عقل والی بات کرو، یہ کیا کہتے ہو؟ خود بخود درخت بھی چر گئے، پھٹے بھی نکل آئے، کشتی بھی بن گئی، دریا میں بھی اتر گئی، چپو بھی ہلنے لگے اور تم یہاں پہنچ گئے۔ تو امام صاحب نے فرمایا بدبخت، جب تو یہ چیز نہیں مانتا تو اتنا بڑا نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ اتنا بڑا نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے جب ایک کشتی خود بخود تیار نہیں ہو سکتی؟ اس لیے تمہیں ماننا پڑے گا کہ کوئی ذات ہے ہوا، اور وہ اللہ ہی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اسی طرح کا ایک داہریہ ایک بڑھیا کے پاس گیا۔ پرانے زمانے میں جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں انہیں پتہ ہوگا، چرخہ ہوتا تھا جو عورتیں کاتا کرتی تھیں، اس سے دھاگے بنا کرتی تھی۔ تو وہ داہریہ اس عورت کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تو جس کا ذکر کر رہی ہو، اللہ کا ذکر کر رہی تھی، بڑھیا عورتوں کی عادت ہوتی ہے، اب تو خیر وہ موبائل یوں ہی چلتا رہتا ہے، پہلے اللہ کا ذکر ہوتا تھا، کھانا بناتی تھی، کپڑے دھوتی تھی، جو بھی ہو رہا تھا اللہ کا ذکر، یا لوری بچوں کو دیتی رہتی تھی، تو وہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی، چرخہ بھی چلا رہی تھی۔ تو اس نے کہا جس کو تو یاد کر رہی ہے، جس کا تجھے ذکر آ رہا ہے، اس کے وجود پہ کوئی دلیل ہے کہ خدا ہے، اللہ ہے، پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، کوئی مالک ہے؟ تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تو وہ بڑھیا ان پڑھ گوار اور دیہاتی عورت کہنے لگی میرے اللہ پر میرے پاس اس وقت یہی چرخہ دلیل ہے کہ یہ چرخہ ہے، سوکھی لکڑیوں کی مشین ہے، مجموعہ ہے، جب تک میں اس کو نہیں چلاتی ہوں یہ نہیں چلتا ہے۔ جب ایک چھوٹا سا چرخہ خود بخود نہیں چل سکتا تو اتنا بڑا نظام کیسے خود بخود چل سکتا ہے؟ پھر اس نے کہا چلو خالق ہے، اتنا بڑا نظام ہے تو وہ اکیلا تو نہیں چلا رہا ہوگا، اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہوگا، اس پر تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا اس پر بھی میرا یہی چرخہ دلیل ہے، وہ اس لیے کہ جب میں چلا رہی ہوتی ہوں میرے پوتے اور نواسے آ جائیں اور وہ میرے ساتھ شریک ہو جائیں تو اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نظام کا چلانے والا ایک اللہ ہے۔ تو یہ فرمایا قل، آپ فرما دیجئے ہوا، وہ موجود ہے، کون ہے؟ اللہ هو احد، قل هو اللہ هو احد، قل کہہ دیجئے ہوا، وہ اللہ، کیونکہ اللہ کی صفات قرآن میں موجود ہے۔ سورۃ حشر کی جو آخری آیات ہیں بڑی عظیم آیات ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ، پاک ہے وہ عما یشرکون، جن کو تم شریک ٹھہراتے۔ پھر فرمایا هو اللہ، وہ اللہ، الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ تو یہ اللہ کی صفات ہے، یہاں اپنا ذاتی نام ہے، قل ہوا، کہہ دیجئے وہ یعنی اللہ، احد وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، نرالا ہے، یکتا ہے۔ یہاں اللہ نے احد فرمایا، اور ایک واحد بھی ہوتا ہے، واحد بھی عربی میں ایک کو کہا جاتا ہے اور احد بھی عربی میں ایک کو کہا جاتا ہے۔
ہماری اردو میں ایسا لفظ نہیں کہ ہم احد یا واحد کی تفریق کر سکیں، کیونکہ واحد اپنے اندر کثرت لیتا ہے، یعنی ایک ہو پھر اس کا دو اور تین ہو، اور احد وہ ہوتا ہے جو ایک ہی ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں۔ یعنی واحد کے اندر بہت ساری جزیات ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جیسے یہ پنکھا چل رہا ہے، ایک ہی پنکھا، یہ پنکھا ایک ہی پنکھا، یہ کیا ہے؟ یہ واحد ہے۔ پھر اس کے اندر بیڈنگ بھی ہے، تاریں بھی ہیں، پنکھڑیاں بھی ہیں، اور چیزیں بھی ہیں، تو یہ ہے تو ایک واحد، لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ واحد ہے۔ لیکن اللہ نے یہاں واحد نہیں احد کیا ہے کہ وہ اکیلا ہے، اس کے اندر بھی کچھ نہیں ہے، اس لیے فرمایا قل ہوا اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اور وہ احد ہے۔ انشاءاللہ بقیہ آیات کی تفسیر آئندہ جمعے میں اللہ سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔